صحیح جی نوید صاحب، آپ یہ آئی ایم ایف کے جو تحفظات ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، خاص طور پر پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں سستی بجلی ظاہر ہے اس سے ہر پاکستانی سفر ہوتا ہے بجلی مہنگی سے، تو آپ کے خیال میں کیا آنے والے دنوں میں واقعی یہ جو خواب پرائم منسٹر نے دکھایا تھا یہ نہیں پورا ہوگا عوامی ریلیف کا جو ہم بات کریں خاص طور پر سستی بجلی کے حوالے سے؟ وہ غالب کا ایک شعر میں سنانا چاہوں گا. جی جی ارشاد. کہتے ہیں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں جانیے تھمیں، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں. یعنی زندگی کا گھوڑا بھاگ رہا ہے اور نہ رکاب، نہ باغ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ پاؤں جو ہے وہ رکاب میں ہے. تو یہی حال اس گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ سیکیورٹی کی سچویشن دیکھ لیں، مسلسل سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے. دیکھیں نا، اس دن ہی ہم شو کے دوران ہی طلال چودھری صاحب آئے اور انہوں نے بڑا پی ٹی آئی کو رگیدا یہ کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا، میں تو سیکیورٹی ایشو کے اوپر بات کروں گا. اور ٹوٹل پریس کانفرنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، حالانکہ وہ سیکیورٹی کے ایشو آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے آپ نے بات کرنی تھی، اور وہاں پھر یہ کہا کہ جی کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہو رہا. اور جو پی ٹی آئی بات کر رہی تھی کہ جی گورنمنٹ نیا آپریشن کرنے جا رہی ہے اور وہ اس کو اپوز کر رہے تھے، اسی کے خلاف یعنی وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی آپریشن رول آؤٹ نہیں کر رہے، آپریشن بھی ہم لانچ کر سکتے ہیں. تو درست نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ ایک جو اوور آل فرسٹریشن ہے نا آپ کے عوام میں، 24 کروڑ عوام میں، اور فرسٹریشن بجا ہے. آپ ایم پیز کی تنخواہیں بڑھا دیں، ایم این ایز کی بڑھا دیں، آپ جو ہے وہ منسٹروں کی تنخواہیں بڑھا دیں، آپ ججز کی بڑھا دیں، آپ جو ہے وہ بیوروکریٹس کے لیے، یعنی وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ایلیٹ کا ملک ہے، ایلیٹ کے لیے ہے، ان کے لیے تو سب کچھ ہے لیکن عوام کے لیے جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جو وقت سے پہلے بات کر دی جاتی ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے وہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں عوام میں جس قسم کی ایک فرسٹریشن ہے اس کو میرے خیال میں اس کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ جی اتنا تیل نکل آیا اور یہ ہوا. اور یہی حال ہمارے ان پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہ انہی کے آفس سے لیک کروائی گئی خبر کہ جی وہ 8 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ریلیف ملے گا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اس میں 2 روپے پر یونٹ ریلیف کا، اور اگین وہ بھی وہ ریلیف تھا جو آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہم نے ایگریمنٹ کیے تھے، اس کے تناظر میں جو 2 روپے بنتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک موٹیویشن ملی کہ جی ہم پیٹرولیم لیوی بڑھا کے جو ہے اس کو 8 روپے. لیکن دیکھیں یہ پولیٹیکل گمک تو ہے، آپ اپنے لوگوں سے یہ چیزیں لیک تو کروا سکتے ہیں، لوگوں کا غم و غصہ، ان کی فرسٹریشن کم کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے اس کو کچھ ٹینجیبل دکھانا ہے. بالکل وہ ایسے نہیں مانے گا کہ جی آپ نے کہا یہاں سے میں نے پیسے وہاں کر دیے، وہاں سے وہاں کر دیے، ایسے نہیں ہوگا. آپ نے ٹینجیبل دکھانا ہے، اور وہ میرے خیال میں وہ ٹینجیبل دکھا نہیں پائے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا. اور جو 8 روپے 23 مارچ کو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا وہ نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات دعا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا ایلیٹ کا ملک ہے. آپ نے ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف آپ نے سولر نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی اس کو ریوائز کیا، اور اس میں یعنی وہ لوگ 2/3 جو ریلیف تھا وہ چھین لیا گیا. یعنی اندازہ لگائیں کہ 27 روپے یونٹ آپ اس کو 10 روپے یونٹ پہ لے آئے کہ جی جس نے سولر سسٹم لگایا ہوا تھا اس سے اب 10 روپے یونٹ خریدی جائے گی. لیکن دوسری طرف آپ نیشنل گریڈ سے اگر لیں گے تو وہ آپ کو 65 سے 70 روپے ملے گی. یعنی دیکھیں نا یہ عوام کو نچوڑنا ہے اس گورنمنٹ کا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی اکانومی ٹوٹل جو ہے وہ مرہون منت ہے آئی ایم ایف کے. یعنی آئی ایم ایف یہاں اگر کھینچ لیتا ہے تو میرے خیال میں آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اگر تو اب یہ وہ تھا نہیں کہ آپ نے کیلکولیشن اپنی پوری
पूरी तरह की हैं, तो क्यों आवाम को एक लारा लगाया कि लोग तो आसरे में थे? यानी आपने जो 15 मार्च को आपने पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी थी, 13 रुपए पर लीटर जो है वो कम होनी थी, वो आपने नहीं की कि जी वो बिजली में आपको रिलीफ दिया जाएगा। ना बिजली का रिलीफ मिला और ना जो है वो पेट्रोल का रिलीफ मिला। जी आया साहब, हुकूमत के हाथ में अगर कुछ नहीं है तो अवाम तो हुकूमत को ही देखेगी ना, ज़ाहिर इन्हीं के नुमाइंदे हैं, और किसको देखना है अवाम ने? फिर जब वादे करते हैं तो वो पूरे क्यों नहीं कर पा रहे? वो मोहम्मद अली मरहूम अदाकार हुआ करते थे, तो वो अदालत के सीन में ना जज से इंसाफ मांगते थे, तो बेचारा जज काम जाता था, वो इस तरह से इंसाफ मांगा करते थे। तो मेरा भी दिल कर रहा है उस तरह से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से वो लेवी वापस कम अज़ कम मांग लूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी लेवी वापस कर दो, अगर तुसी बिजली नहीं सस्ती कर सकते, वो आपके इख्तियार में नहीं है। बात वही है कि वो लेवी बढ़ानी थी, बढ़ा दी। ये असल में ना बदुआ आपको अंदाज़ा नहीं है, ये बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, ये ऐसा कमाल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कि बस अश कर उठे बड़े बड़े अदाकार। लेवी बढ़ाना, उसको कैसे इन्होंने वो करना था, उसको कॉम्पनसेट करना था कि देखिए जी बस ये अब बिजली चंद हफ्तों की बात है, बिजली सस्ती कर देंगे, बस ख़त्म होगी बात। एक क्लैरिटी से बात होती है ना कि जी हम ये फ़लाँ तारीख को या आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हम सस्ती करने जा रहे हैं, वो वाला सीन नहीं था। और बाकी IMF से आप क्यों शिकवा करते हैं? IMF वाले हो गए और हमारी अशराफिया, दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं, इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि बड़े लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा है, वो कहते हैं जी वेरी गुड, क्योंकि ये खुद बड़े लोग हैं, इसलिए ये शायद खुश होते होंगे बड़े लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई, मुझे यूँ लग रहा था, ये तासुर शायद मैंने ये ले लिया था मुसलसल, क्योंकि ये बात हो रही थी हमारे शो में, ये बात मुसलसल हो रही थी कि वुज़रा तनख्वाहें नहीं ले रहे। हम यही समझ रहे थे ना कि शायद ये तनख्वाहें नहीं लेते, सिर्फ मराहत हैं जो इनकी, वो हम कह रहे थे कि वो भी बहुत टू मच हैं, को पेट्रोल होगा, को दफ्तर शफ्तर के मामला वो जो भी होंगे, फिर ये बतौर MNA भी ले रहे हैं पैसे। अब पता चला कि ये तनख्वाहें अगर नहीं ले रहे थे तो तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, जब तनख्वाहें बढ़ा दी तो इसका मतलब है ये तो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। अब देखें मेरी मासूमियत देखें, सादगी देखें, और आपने भी मुझे सही बात नहीं बताई दुआ, बिल्कुल कि नहीं ये गलत बात है कि ये तनख्वाहें नहीं, मासूमियत का फायदा उठा लिया आपने भी। आप अंदाजा करें, कोई कतन, कोई अवाम शमाम, कोई कुछ नहीं बेचते, किसी को फिक्र नहीं है, बाकी सारी बातें छोड़ें। आप ये देख लें भाई, ये जो अवार्ड्स मिले हैं तो वो अनवर मजीद साहब को मिल रहे हैं, वो एक और वो जिसपे फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उसको अब अवार्ड दे रहे हैं। मतलब आप एक्सट्रीम लेवल तक लोगों के पेशेंस चेक कर लिए मरखल आपने, और आपको लगता है कि इनके साथ जो भी करेंगे कम है, इसलिए वो चित्र मारने वाले ही शायद बढ़ाए जा रहे हैं, वो बाकी मुश्किलात हमारी कम करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इनसे कतन कोई उम्मीद इस तरह की ना रखें कि बहुत बड़ा। और बाकी नवेद साहब कह रहे थे 10 रुपए यूनिट, नवेद साहब जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं उनका भी 10 रुपए नहीं हुआ, हमारे से अभी वो 27 रुपए में ही ले रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि हमारा तो मुआहदा गालिबन 7 साल के लिए होता है, आगे वाले फ्यूचर वालों के लिए उन्होंने 10 रुपए कर दिया है। तो बाकी वो बोना दी मौज है जी, वो बेशक